الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں صورتیں ہم سن اور سمجھ رہے ہیں تفسیر صراط الجنان سے، جو کہ مفتی قاسم عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر ہے، اور 10 جلدوں پر یہ کتاب ہے، آپ اسے ضرور حاصل کریں۔ اور صراط الجنان کی اپلیکیشن بھی پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر موجود ہے، آپ اسے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے درس میں سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ توبہ یہ مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، سوائے اس کی آخری 2 آیات، ان کو بعض علماء مکی کہتے ہیں، یعنی یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں، اور ان میں سے 2 نام مشہور ترین ہیں۔ ایک تو ہے سورہ توبہ اور ایک نام ہے سورہ براءت۔ چونکہ اس سورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اور براءت کا معنی ہے بری الذمہ ہونا، اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات بیزاری کا اعلان کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ براءت بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ قرآن پاک کی 114 میں سے 113 سورتوں سے پہلے بسم اللہ شریف ہے، لیکن صرف سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ بسم اللہ امان ہے، اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخری سورت سورہ توبہ نازل ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ برات، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ برات نازل ہوئی تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکھا، تم خود سورہ برات سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ یہ خط میں لکھا، اس کا بیان کر رہے ہیں حضرت عطیہ حمدانی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے، اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں مشرکین سے برات یعنی بیزاری کا اظہار کیا گیا، جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے۔ اسی طرح کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کا رد کیا گیا۔ غزوہ حنین کا واقعہ اس صورت میں ہے۔ یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو بھی بیان کی گئی۔ زکوٰۃ کے مصارف یعنی کہاں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے یہ بیان ہوا۔ مسجد زرار کا واقعہ بیان کیا گیا، مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم جو کہ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ سورہ توبہ کی اپنے سے پچھلی سورت انفال کے ساتھ مناسبت اور کنیکشن یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اسلامی ملک کے خارجی اور داخلی اصول بیان کیے گئے، صلح اور جنگ کے احکام، سچے مومنین، کفار اور منافقین کے حالات بیان کیے گئے، دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں اور عہد و پیمان کے احکام بیان کیے گئے۔ البتہ سورہ انفال میں مسلمانوں کو معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور سورہ توبہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتدا ہو تو وہ بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے توڑ دیں۔ اسی طرح دونوں صورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا فرمایا گیا ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ دونوں صورتوں میں مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنے پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے، اور منافقوں کی خصلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ یاد رہے، جب پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہوں
تو سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ پچھلی سورت کے بعد فوراً آگے تلاوت شروع ہو جائے گی۔ لیکن جب تلاوت ہی شروع سورہ توبہ سے کی جائے، جیسے کہ آج ابھی ہم کریں گے، تو تب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اور یہ بسم اللہ سورہ توبہ کے لیے نہیں بلکہ تلاوت کے آغاز کے لیے ہوگی۔ تلاوت کے آغاز سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، تو یہ سورت کے لیے نہیں بلکہ تلاوت کے لیے بسم اللہ پڑھنا کہلائے گا۔ لہٰذا جیسے کہ ابھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کے لیے ہوگی، اور تلاوت سے پہلے کی سنت کی ادائیگی کے لیے ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان برات ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا۔ ناظرین کرام، مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان عہد تھا، ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، اور ان عہد شکنوں کا عہد ساقط کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں، ان سے کوئی تعرض اور جھگڑا نہیں کیا جائے گا۔ اس عرصے میں انہیں موقع ہے، خوب سوچ سمجھ لیں ان کے لیے کیا بہتر ہے، اپنی احتیاطیں کر لیں اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور ہوگا یا قتل۔ یہ سورت 9 ہجری میں فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا، اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حاجیوں کے مجمع میں یہ سورت سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا دی، اے لوگو، میں تمہارے طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کیا لے کر آئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے 30 یا 40 آیتیں سورہ توبہ کی تلاوت فرمائیں، پھر فرمایا میں 4 حکم لایا ہوں، اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہیں آئے گا۔ نمبر 2، کوئی شخص برہنہ ہو کر، نیکڈ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہیں کرے گا۔ نمبر 3، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ اور عہد ہے وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت معین نہیں ہے اس کی میعاد اب 4 ماہ پر ختم ہو جائے گی۔ مشرکین نے یہ سن کر کہا، اے علی، اپنے چچا کے فرزند یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے دیجئے کہ ہم نے ان کے عہد کو پس پشت پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان نیزہ بازی اور تلوار بازی کے سوا کوئی عہد نہیں ہے۔ اس واقعے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف ایک باریک اشارہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنایا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے سورہ توبہ پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت ابو بکر امام ہوئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مقتدی۔ اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت و تقدیم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر ثابت ہوتی ہے، اور خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت کے متعلق فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا، اور میں بھی وہاں حاضر تھا، غائب نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی مرض تھا، تو ہم نے انہیں اپنی دنیا کے معاملات کے لیے بھی پسند کر لیا جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کی امامت کے لیے پسند فرمایا تھا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اے مشرکو، تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مشرکو، تم 4 مہینے تک زمین میں امن و امان سے چلو پھرو، اس کے بعد تمہارے لیے کوئی امان نہیں، اور ساتھ ہی اس حقیقت کو ذہن نشین رکھنا کہ تم اللہ پاک کو تھکا نہیں سکتے، اور اس مہلت کے باوجود اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ پاک کافروں کو دنیا میں قتل کے ساتھ اور آخرت میں عذاب کے ساتھ رسوا کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے،
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ ناظرین کرام، حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جس سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حج کیا تھا تو اس میں مسلمان اور مشرکین سب جمع تھے، اس لیے اس حج کو حج اکبر فرمایا گیا۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یوم سے مراد آیت میں عرفہ کا دن ہے، کیونکہ وقوف عرفہ حج کے ارکان میں سے رکن اعظم ہے، یا اس سے مراد یوم نحر ہے، کیونکہ حج کے زیادہ تر افعال جیسے طواف، قربانی، سر منڈانا، رمی وغیرہ اسی دن ہوتے ہیں، اور اس حج کو حج اکبر اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا، بعد میں عمرہ کہا جانے لگا۔ احادیث اور آثار صحابہ میں مختلف دنوں کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ جب یوم عرفہ جمعے کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ اس کے ثبوت میں اگرچہ کوئی صریح حدیث موجود نہیں، تاہم یہ کہنا غلط بھی نہیں، کیونکہ بکثرت روایات سے اس دن کا حج اکبر ہونا ثابت ہے، بلکہ حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کے حج اکبر ہونے کے ثبوت میں الحظ الاوفر فی الحج الاکبر کے نام سے ایک پورا رسالہ بھی لکھا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں حج اکبر سے متعلق امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ حج اکبر وہ حج ہے کہ جو اس دن کے موافق ہو جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اعراب نے حج کیا تھا۔ اس کے علاوہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تفسیر بغوی جلد 2 صفحہ نمبر 226، تفسیر قرطبی جلد 4 صفحہ نمبر 9، البحر المعید جلد 5 صفحہ نمبر 10، در منصور جلد 4 صفحہ نمبر 128 پر بھی مذکور ہے۔ تفسیر خازن میں ہے جو حج تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے موافق ہو اسے حج اکبر کہا گیا ہے، اور وہ دن جمعے کا دن تھا، تو جب بھی جمعے کے دن حج ہو اور لوگ اسے حج اکبر کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے اسے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورت کے شروع میں چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ 4 ماہ تک کافروں سے معاہدے برقرار رہیں گے اور اس کے بعد ختم، اب یہاں فرمایا گیا کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اور وہ معاہدے کے پابند ہیں اور انہوں نے معاہدے کو اس کی شرطوں کے ساتھ پورا کیا ہے، تو تم بھی ان سے معاہدہ پورا کرو، اور 4 مہینے پر ان کا معاہدہ ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہ لوگ بنی زمرہ تھے جو کنانہ کا ایک قبیلہ ہے، اور ان کی مدت کے 9 مہینے باقی رہے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم نے پاؤ، اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد ان کفار کی امان کے مہینے ہیں جو 4 تھے، لہٰذا یہ آیت منسوخ نہیں، اور جن مہینوں میں جنگ ابتداء اسلام میں حرام تھی وہ رجب،
ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، ان میں جہاد جائز ہے۔ چونکہ یہاں مذکور معاہدے کی تکمیل والے 4 مہینوں میں ان کفار سے جنگ حرام تھی، اس لیے انہیں اشہر حرام فرمایا گیا، حرام حرمت والے مہینے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کو اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنے اور اللہ پاک کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اگر کفار ان کاموں کو چھوڑ کر اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیں، بتوں کی پوجا چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیں، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی فرضیت کو مان لیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو اور ان کی جان و مال کے در پہ نہ ہو۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، گزشتہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ پاک کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا اور اس کے گناہ چھپا دیتا ہے۔ توبہ سے پہلے کیے ہوئے گناہوں پر توبہ کے بعد سزا نہ دے کر اس پر رحم فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ نادان لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی مشرک مہلت کے مہینے گزرنے کے بعد آپ سے پناہ مانگے تاکہ آپ سے توحید کے مسائل اور قرآن پاک سنے جس کی آپ دعوت دیتے ہیں، تو اسے پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ پاک کا کلام سنے، اسے پتہ چل جائے کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں اسے کیا ثواب ملے گا اور کفر پر قائم رہنے کی وجہ سے اس پر کیا عذاب ہوگا، اور اگر ایمان نہ لائے تو پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ابھی اللہ پاک کے دین اسلام اور اس کی حقیقت کو جانتے نہیں، تو انہیں امن دینا عین حکمت ہے تاکہ اللہ پاک کا کلام سنیں اور سمجھیں۔ ناظرین کرام، اس آیت سے 5 مسئلے پتہ چلے۔ ایک تو یہ کہ جس کافر کو امان دی گئی وہ ذمی کافر کی طرح دارالاسلام میں محفوظ ہے کہ نہ اسے قتل کیا جائے گا اور نہ اس کا مال لیا جائے گا۔ اسی طرح جس کافر کو امان دی گئی اسے ہمیشہ دارالاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں۔ اگر وہ مومن یا ذمی نہ بنے تو امن کی مدت گزر جانے کے بعد اسے سلامتی کے ساتھ دارالاسلام سے نکال دیا جائے۔ اسی طرح جس کافر کو امان دی گئی اسے اسلام کی تبلیغ بھی کی جائے تاکہ وہ شاید ایمان لے آئے۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کفار کے لیے تبلیغ دین کے زیادہ سے زیادہ مواقع مہیا کرنے چاہیے کہ وہ اسلام کو سنیں، دیکھیں اور سمجھیں۔ بہت سے کفار اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا ہی نہیں ہوتا، اور جب کبھی ان کو کہیں کچھ سننے کا موقع ملتا ہے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لہٰذا کتابوں اور دیگر ذرائع سے، انٹرنیٹ وغیرہ اور میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات سیکھنے کے مواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکوں کے لیے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی عہد نہیں، کیونکہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر اور عہد شکنی کیا کرتے ہیں۔ البتہ بنی کنانہ اور بنی زمرہ وغیرہ جن لوگوں نے تم سے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا اور ان سے کوئی عہد شکنی ظہور میں نہ آئی، تو ان کی معاہدے کی مدت پوری کرو، اور معاہدے کی مدت کے اندر جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو۔ اگر وہ اس دوران عہد توڑ دیں تو تم بھی ان کا عہد توڑ دو، اور پھر ان سے جنگ وغیرہ بھی جائز ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کفار سے کیے ہوئے معاہدے بھی پورے کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس پر افسوس ہے جو مومن کے ساتھ دھوکے بازی اور بد عہدی سے باز نہ آئے۔ عہد شکنی بہت بڑا گناہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے جس شخص میں یہ 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔
جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ اگر کسی کے اندر ان میں سے ایک عادت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اور آج ہم غور کریں تو ہمارے مسلمانوں میں کتنی کثرت سے جھوٹ، وعدہ خلافی، عہد شکنی اور گالی گلوچ پائی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کی کمزوری ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کہیں نفاق میں تو نہیں پڑ گئے۔ اللہ پاک ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرے اور نہ کسی معاہدے کا، وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کیسے عہد پورا کریں گے اور کیسے اپنی بات پر قائم رہیں گے، حالانکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کریں گے، نہ کسی معاہدے کا لحاظ کریں گے۔ وہ تمہیں ایمان لانے اور وفائے عہد کے وعدے کر کے اپنے منہ سے راضی کر دیتے ہیں اور ان کے دل ایمان اور وفائے عہد کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں اکثر نافرمان یعنی عہد شکن، کفر میں سرکش، بے مروت اور جھوٹ سے نہ شرمانے والے ہیں۔ کفار کا یہ حال عام طور پر رہا ہے کہ وہ مسلمان کے مقابلے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ معاہدے کا، بلکہ جب کبھی موقع ملتا ہے تو کوئی بہانہ بنا کر عہد توڑ دیتے ہیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی کفار کی حکومتوں کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کا حال تو اپنی جگہ، لیکن افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ یہ سب کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود مسلمان عبرت حاصل نہیں کرتے اور دفاعی، تجارتی اور دیگر امور میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرنے کے مقابلے میں کفار کے ساتھ معاہدے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ اس میں انہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اس کے راستے سے روکا، بے شک یہ بہت برے عمل کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی، یعنی انہوں نے قرآن کریم کی آیات اور پر ایمان لانے کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا مال لے لیا، اور ان کے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک معاہدہ تھا اسے تھوڑے سے لالچ کی وجہ سے توڑ دیا، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ پاک کے دین میں داخل ہونے سے روکا۔ بے شک کہ شرک، عہد شکنی اور لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روک کر بہت برے عمل کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، اور یہی لوگ سرکش ہیں۔ ناظرین اکرام، یعنی مشرکین نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، یہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، بلکہ جب موقع پاتے ہیں تو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب ان مشرکین پر دسترس پائیں تو ان سے درگزر نہ کریں، اور یہی مشرکین عہد شکنی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ مشرکین شرک سے ایمان کی طرف اور عہد شکنی سے وفائے عہد کی طرف لوٹ آئیں، اور جو نمازیں ان پر فرض ہوں انہیں تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کریں، اور جو زکوٰۃ ان پر فرض ہو اسے خوش ہو کر دیں، تو وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ان کے لیے بھی وہی احکام ہے جو تمہارے لیے ہیں، انہیں بھی وہی چیزیں منع ہیں جو تمہیں منع ہے۔ تو یہاں پر بڑی پیاری بات کی گئی کہ جب وہ توبہ کر لیں تو پھر برابر ہو جائیں گے، تم بھی وہی کرو گے وہ بھی وہی کریں گے، تم بھی رکو گے وہ بھی رکیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے،
اور پھر معاملات اچھے ہو جائیں گے، پھر کسی قسم کا جھگڑا جدال قتال نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر دونوں چیزوں کا بیان ہو گیا کہ اگر وہ عہد شکنی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، تو پھر مسلمان بھی اپنا زور دکھائیں۔ اور ان آیتوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر اب یہ سکھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی بزدلی کا اظہار نہ ہو۔ ایک وقت تھا کہ مشرکین اور کفار سمجھتے تھے مسلمان کو ہم کچھ بھی ستا لیں، تنگ کر لیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو بالکل ہی بے جان سے جیسے لوگ ہیں۔ لیکن اب مسلمانوں کو اپنے پاور کا اظہار کرنے کا بتایا جا رہا ہے کہ تم دکھا دو کہ تم کمزور نہیں ہو۔ پہلے جو تم برداشت کرتے رہے وہ بھی اللہ کے حکم پر تھا، اور اب تم دکھا رہے ہو کہ اگر تم ہمیں ستاؤ گے، تنگ کرو گے، تو اب ہمیں اللہ نے اجازت دے دی، ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں مزید فرمایا کہ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی ہم عہد شکنی کرنے والے اور دیگر مشرکین کے احوال اور کفر و ایمان کی حالت میں ان کے احکام سے متعلق آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو انہیں جانتے اور سمجھتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی باتیں ہیں کہ کس طرح سے اپنے حالات اور معاملات کو رکھنا ہے، اسلامک اسٹیٹ کو کیسے چلانا ہے، کسی قسم کی کمزوری کا اظہار نہیں کرنا اور بد عہدی بھی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرنی۔ اگر کوئی اللہ رسول کا جو ہے فرما بردار ہو جاتا ہے یا اپنے معاہدے کی پابندی کرتا ہے، تو اگرچہ وہ غیر مسلم بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور اچھے انداز سے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید آیت نمبر 12 سے اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔